السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو امتحانات کی تیاری ضرور کروائیں، ان کے سالانہ جو پیپرز ہیں فائنل ایگزامز کی آپ تیاری ضرور کروائیں، لیکن ان کو ڈپریشن کا شکار نہ ہونے دیں اور ان کے امتحانات کی تیاری کو ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنا دیں، اور بچوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیں اور بچوں کو یہ محسوس نہ کروائیں کہ ان امتحانات میں اگر آپ کامیابی حاصل نہ کر سکے تو اس کے بعد زندگی کا اختتام ہے، اور اس کے بعد تو آپ کے لیے ہر قسم کی کامیابیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ عام طور پر امتحانات کی تیاری کے دوران اسٹوڈنٹس ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ حوصلہ دیں اور بچوں کو آپ اس چیز کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں کہ اگر آپ کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کامیابی حاصل کریں گے اور آپ اچھے گریڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ پرائز دیں گے اور انشاءاللہ ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ہم آپ کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس بات کا تذکرہ کم سے کم کریں کہ اگر تم فیل ہو گئے، اگر تمہارے مارکس اچھے نہ آئے، اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے، پھر تو تمہاری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، پھر تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم بہت زیادہ شرمندہ ہو جائیں گے، ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ تو اس طرح کی باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ خاص طور پہ ان دنوں میں ہمیں بچوں کے سامنے بالکل نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز جس سے ہم نے بچوں کو امتحانات کی تیاری کے دوران بچانا ہے جی، وہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک جو پڑھنے کی عادت ہے بچوں کی، ہم نے اس سے اوائڈ کرنا ہے، اور ہم نے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے اور ہم نے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں اور آپ صبح جلدی اٹھ کر اور آپ صبح جلدی بیدار ہو کر آپ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور صبح آپ جو پڑھیں گے وہ آپ کو دیر تک یاد بھی رہے اور آپ کے حافظے میں وہ محفوظ بھی رہے گا۔ تو اگر بچے دیکھیے امتحانات کے دوران بالخصوص جب وہ ایک قسم کے ذہنی دباؤ میں بھی مبتلا ہیں، ان کو ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے امتحانات ہیں، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اچھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آپ نے اچھے گریڈ حاصل کرنے ہیں، تو اس کیفیت میں بچہ پھر رات کو دیر تک جاگتا ہے، تو دیکھیے اس میں بچے کا حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے، بچے کی ذہنی اور جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور اس بچے کی جو نیند ہے خاص طور پہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور جب یہ تینوں چیزیں یعنی بچے کا حافظہ بھی ڈسٹرب ہو جائے اور اس کی یادداشت جو ہے، میموری جو ہے وہ بچے کی وہ متاثر ہونی شروع ہو جائے، اس کی ذہنی اور جسمانی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے اور اس کی نیند جو ہے وہ بھی پوری نہ ہو، تو یقینی طور پہ بچہ کسی قسم کے امتحانات میں اچھی پرفارمنس کا، کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور کام جس سے ہم نے بچوں کو بچانا ہے امتحانات کی تیاری کے دوران، کہ بچے رات کو جب دیر تک جاگتے ہیں تو عام طور پہ وہ اپنی یہ روٹین بنا لیتے ہیں کہ جی ہم رات کو سوتے ہوئے ہم کھانا کھائیں گے، اگر ہم نے مغرب کے وقت کھانا کھا لیا، ہم نے جلدی کھانا کھایا تو پھر ہمیں نیند آئے گی۔ یہ رویہ بھی ان کی صحت کے لیے اور ان کی جسمانی جو کارکردگی ہے اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ بچوں کو مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کھانا کھانے کی عادت ہونی چاہیے، تو رات کو دیر سے کھانا کھانا بھی امتحانات کے دوران خاص طور پر یہ بچوں کی روٹین ہم نے نہیں بننے دینی، اور ہم نے ان کو جلدی کھانا کھانے کی جو عادت ہے وہ ڈالنی ہے۔ اسی طرح سے امتحانات کے دوران ایک اور چیز سے اوائڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور بچوں سے کروانا بھی بہت ضروری ہے کہ بچے مسلسل نہیں پڑھیں، بلکہ ہر 2 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹوں کے بعد وہ 10 سے 15 منٹ کی بریک لیں۔ اس دوران وہ کچھ وہ واک کر سکتے ہیں، وہ کچھ اپنی دلچسپی کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ ہلکا پھلکا کوئی کھانا کھا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ گپ شپ، کوئی چٹ چیٹ وہ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ان کا جو ذہنی دباؤ ہے، جو ان کے اوپر ایک سٹریس کی جو ایک کنڈیشن اور کیفیت ہے وہ ان کی کم ہو سکے۔ اسی طرح سے عام طور پر امتحانات کے دنوں میں بچوں کی ہر قسم کی جو تفریحی سرگرمیاں ہیں، جو سپورٹس ہیں، گیمز ہیں، وہ بند کر دی جاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ان کو کم کر دینا چاہیے، لیکن بہرحال مارننگ واک ہے، یا اسی طرح سے اگر بچے کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹس کرتے ہیں، کوئی کھیل ان کی کوئی پسندیدہ کھیل ہے، تو چلے جب ان کے امتحانات سٹارٹ ہو جائیں اس میں تو ٹھیک ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے، لیکن جب امتحانات سے پہلے اسٹوڈنٹس تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بہرحال بچوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا یہ شوق پورا کریں۔ جب بچے کسی بھی قسم کی سپورٹس ایکٹیویٹی میں جب بچے انوالو ہوتے ہیں، اس میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ بچوں کا ذہنی دباؤ، ان کا ڈپریشن، ان کا سٹریس جو ہے وہ 0 لیول پہ آ جاتا ہے، اور بچے ایک دم فریش ہو کر پھر وہ پڑھائی کے لیے یا دوسری سرگرمیوں کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا اور بچوں کو ہم نے ان نقصان دہ امور سے نہیں بچایا، تو بچے نہ صرف فائنل ایگزامز میں کسی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکیں گے، بلکہ وہ آئندہ بھی کسی قسم کے امتحان میں وہ دل و جان سے شامل نہیں ہوں گے۔